السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نزلہ زکام۔ نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے اور اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا درست علاج کیا ہے۔ ناظرین یہ بظاہر بہت معمولی مسئلہ لگتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ جیسے میرے پاس بھی ایسے مریض آئے جو سالوں سال اس مرض میں مبتلا نظر آئے۔ تو آج ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ نزلہ زکام کیوں ہوتا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اور یہ دراصل مرض جو ہوتا ہے وہ دماغ و اعصاب کے اندر تیزی ہو جاتی ہے، ناک سے اکثر پانی بہتا ہے، پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور قبض ہوتی ہے، پیٹ میں گیس پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جسم کے اندر ٹھنڈ ہو جاتی ہے، یعنی ہاتھ پاؤں جو ہے ان کے اکثر ٹھنڈے رہتے ہیں، اور مریض کے اندر جو ہے وہ قوت مدافعت یعنی امیون سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اسباب کیا ہیں؟ دراصل اس کی اسباب میں یہ ہے کہ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال، جیسے دودھ ہے، دلیا ہے، کسٹرڈ ہے، کلفی، آئس کریم ہے، یا پھر اے سی کا زیادہ استعمال ہے، یا پھر رات کو دیر تک جاگتے رہنا، یہ بھی اس کے اسباب میں شامل ہے۔ تو اور اسی طرح پھر سردیوں کے اندر گرم چیزیں کھا کے پھر یک دم اوپر کوئی ٹھنڈی مشروبات پینا، تو یہ بھی اس کا جو ہے سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر جو ایسے مٹی کے اندر یا آٹے کی چکی پر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دراصل میں نے آپ کو بتایا کہ دماغ اعصاب کے اندر تیزی ہو جاتی ہے اور ترشی ایسڈ کی کمی ہو جاتی ہے، یعنی قلب و عضلات کے اندر تسکین کی وجہ سے یہ مرض ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اصول علاج یہ ہے کہ خون کے اندر جس چیز کی زیادتی ہو گئی ہے اس چیز کو ہم بند کر دیں گے، اور جس چیز کی کمی ہے وہ ہم خون کے اندر پیدا کریں گے، تو آسانی سے دنیا کا کوئی بھی مرض ہو اس کا ہم علاج شرطیہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم جو جتنی بھی یہ ٹھنڈی چیزیں، مشروبات ہیں، ٹھنڈی چیزیں ہیں، وہ ساری ہم اس کی بند کریں گے۔ چاول، دلیا، کسٹرڈ، سیویاں اور ساگو دانہ، کلفی، آئس کریم، کھیرا، کدو، توری، مولی، یہ چیزیں ہم ان کی بند کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غذا میں بھنے چنے دیں گے، کشمش ہے، مونگ پھلی ہے، انڈا فرائی ہے، اسی کے ساتھ ہم لونگ دارچینی کا کہوہ دیں گے، اور بیسنی روٹی، بیسن کے جو پکوڑے ہیں، گوشت ہے، انڈے ہیں، اسی طرح لال مرچی ہے، کریلے ہیں، تو یہ چیزیں ہم مریض کو زیادہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دوائی دیں گے، جو میڈیسن دیں گے، تو اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش رکھوں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو یعنی گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں، تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے روزانہ مستفید ہو سکیں۔ تو اسی طرح اگر ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کر دیجئے، اور ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو آگے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، مزید میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین اب آتے ہیں نسخوں کی طرف۔ اس میں نسخہ ایک ہے حب صابر۔ حب صابر بہت زبردست نسخہ ہے۔ اس کے اندر ہے ہنزل ہے، یعنی اس کو کوڑ تما بھی کہتے ہیں، سندھی میں اس کو ٹو بھی کہتے ہیں، یہ لے لیں آپ، اس کے بیج آپ نکال لیں، اور گندک آملہ سار لے لیں،
اور رائی لے لیں. یہ تینوں چیزیں ہم وزن آپ اس کا صفور بنا لیں اور اس کے 500 mg کے کیپسول بنا لیں اور صبح دوپہر شام جو ہے یہ آپ مریض کو دے دیں. اس کے ساتھ ہی آپ نے حب فولادی کا نسخہ ہے ایک، وہ دے دیں. اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اس میں تر پھلا ہے 15 تولہ، کشتہ فولاد ہے 4 تولہ، کشتہ کچلا ہے یا کچلا مدبر ہے 4 تولہ، رائی ہے 4 تولہ. تو ان سب کو بھی آپ نے باریک صفور بنا کے اس کی نخودی گولی بنا لیں یا 500 mg کے کیپسول بنا لیں. یہ بہت زبردست ہے، اس جسم کے اندر جو ہے قوت مدافعت پیدا کرتا ہے اور آپ کا امیون سسٹم جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. جو آپ کے اندر جو ٹھنڈ کی جو کیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر ایک قوت آ جاتی ہے، آپ کے عضلات کے اندر جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے، اس کے اندر قوت آ جاتی ہے، سختی آ جاتی ہے. تو آسانی سے آپ اس کا نزلہ زکام سمیت جتنے بھی آپ کی علامات ہیں وہ ساری اس سے دور ہو جائیں گی. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت، اللہ حافظ.